اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ پچھلی آیات میں رب العالمین نے نافرمان قوموں کا تذکرہ فرمایا اور اب ان کے انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس سے اگلی آیات میں حاملین عرش کا تذکرہ ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح تمام کافروں پر آپ کے پروردگار کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ انہم اصحاب النار، وہ لوگ آخرت میں دوزخی ہوں گے، وہ لوگ آخرت میں جہنمی ہوں گے۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے ومن حولہ اس کے ارد گرد ہیں۔ اب میرے دوستو، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، البتہ روایات میں اتنا آتا ہے کہ آسمان پر ایک بالشت کے برابر بھی فرشتوں سے خالی نہیں ہے۔ اوپر بیت المعمور ہے، وہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اور اسی طرح ہر انسان کے ساتھ رب العالمین 24 فرشتے مقرر فرماتے ہیں، 2 فرشتے رات کے اور 2 دن کے، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ رات والے فرشتے فجر کی تکبیر اولیٰ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اور دن والے آ جاتے ہیں، اور دن والے عصر کی تکبیر اولیٰ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں۔ اور 10 فرشتے رات کو اور 10 فرشتے دن کو انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اب دنیا میں انسان کتنے، اور پھر اسی طرح جنات کے ساتھ بھی میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ نظام ہے، تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اور یہاں پر میرے اللہ نے حاملین عرش کا تذکرہ فرمایا۔ اب وہ حاملین عرش فرشتے کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کروڑ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ اور اس کے جو ارد گرد ہیں، قریب والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، پہلے نمبر پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ رزق کی کشادگی نصیب فرماتے ہیں، اللہ پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اور فرشتے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور دوسرے نمبر پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی فرشتے سارے کے سارے مومن ہیں، کافر ان میں کوئی نہیں ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تیسرے نمبر پر حاملین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟
ربنا وسعت کل شیء الرحمہ، کہ اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت عامہ ہر چیز پر شامل ہے، ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، وعلماً، اور تو پھر اے اللہ ان ایمان والوں کو بھی بخش دیجئے، ان ایمان والوں پر بھی رحمت فرما دیجئے، اور اے اللہ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، آپ بخش دیجئے جنہوں نے شرک و کفر سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے ندامت کے آنسو بہا دیے، آپ کے سامنے رجوع اللہ کر لیا، آپ کے سامنے آ کر رو پڑا، گڑ گڑا پڑا، تو اے اللہ آپ ان کو کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، اور واتبعوا سبیلک، اور آپ کے راستے پر چلتے ہیں۔ یعنی صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ واتبعوا سبیلک، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی کا حصہ بنانا، پھر فرشتوں کی جو مغفرت کی دعا ہے اس میں سے حصہ نصیب ہوگا۔ یعنی فرشتوں کی جو مغفرت ہے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگی، مغفرت کی دعا میں سے حصہ ہر ایک کو نہیں ملے گا، بلکہ حصہ اس کو ملے گا جو پہلے توبہ کرے واتبعوا سبیلک، اور اس کے بعد دین پر چلنا شروع کرے، دین پر عمل کرنا شروع کرے، وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ ان کو عذاب جہنم سے بچا لیجیے، دردناک عذاب سے بچا لیجیے، ربنا وادخلہم، اور اے اللہ آپ ان کو داخل فرما دیجئے جنات عدن، ایسی بہشت میں، عدن ایسے جنات باغات عدن ہمیشہ ہمیشہ والے، جن کے پتے بھی خشک نہیں ہوتے، درخت بھی خشک نہیں ہوتے، جن کے میوے بھی ختم نہیں ہوتے، تو اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ والی جنت میں ان کو داخل کر دیجئے، داخل فرما دیجئے، التی وعدتہم، وہ جنت جس کا آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جس کی صفات اللہ اے اللہ آپ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان ایمان والوں کو، ان متقین کو اے اللہ اس جنت میں داخل فرما دیجئے، وہاں پر پہنچا دیجئے، ومن صلح من آبائہم، اور اسی طرح ان کے آباء و اجداد میں سے جو صالح ہیں ان کو بھی داخل کر دیجئے، جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، واتبعوا سبیلک پر عمل کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کو بھی داخل فرما دیجئے، وازواجہم، اور اے اللہ ان کی بیویوں میں سے بھی جو نیک ہیں ان کو بھی داخل فرما دیجئے، وذریاتہم، اور اے اللہ ایمان والوں کی، متقین کی، مومنین کی جو اولادیں ہیں اور واتبعوا سبیلک پر عمل کرنے والی ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنے وعدے والی جنت میں داخل فرما دیجئے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو اے اللہ آپ کا ان ایمان والوں کو معاف کرنا عین حکمت کے مطابق ہوگا، تو اے اللہ ان پر رحم فرما دیجئے۔ اب میرے دوستو دیکھیے ایمان والوں کے ذمے کہ کیا لگا، پہلے دو کام لگے، پہلے نمبر پر اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اور دوسرے نمبر پر واتبعوا سبیلک، دین پر عمل کرنا شروع کر دینا، دین پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا، اس کے کام دو، اور فرشتوں کی کتنی بڑی بڑی دعائیں نصیب ہو گئیں۔ پہلے نمبر پر اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے، ان کو جہنم سے بچا لیجئے، ان کو جنت میں داخل کر دیجئے، صرف ان کو نہیں، ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی۔ اب میرے دوستو دیکھیے صرف کام دو کرنے ہیں، انعامات کتنے ملیں گے؟ تو کیا خیال ہے ہم یہ دو کام کریں یا نہ کریں؟ آگے رب العالمین فرماتے ہیں وقیہم السیئات، فرشتوں کی ابھی دعائیں ختم نہیں ہوئیں، اور اے اللہ ان کو پریشانیوں سے بچا لیجئے، تکالیف سے بچا لیجئے، مصائب سے بچا لیجئے، دکھوں سے بچا لیجئے۔ کس دن؟ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور آپ جس کو اس دن کی تکالیف سے بچا لیں گے اس پر اے اللہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی،
وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا ہولناک دن۔ دنیا کے مسئلے ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، لیکن آخرت کے دن کے مقابلے میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا کوئی معیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرشتوں کی دعائیں جو ہیں وہ قیامت والے دن کے لیے ہیں کہ اے اللہ ان کو اس دن کی پریشانی سے بچا لیجئے، اس دن کے دکھ سے بچا لیجئے، اس دن کی تکلیف سے بچا لیجئے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جو شخص اس دن تکالیف سے بچا لیا گیا، دکھوں سے بچا لیا گیا، گویا کہ وہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں ڈھانپ لیا گیا۔ اب میرے دوستو دیکھیے، کام ہم نے دو کرنے ہیں، انعامات کتنے ہیں؟ صرف دنیا کے لیے انہوں نے دعائیں نہیں کی، آخرت تک کے لیے دعائیں کی۔ صرف میرے اور آپ کے لیے دعائیں نہیں کی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی شامل کر دیا، ہماری بیویوں کو بھی شامل کر دیا، اور ہماری اولادوں کو بھی شامل کر دیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اے اللہ جس کو اس دن کی تکالیف سے، اس دن کے دکھوں سے، اس دن کی پریشانیوں سے نجات مل گئی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے دوستو دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس بڑی کامیابی میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے اللہ نے اعمال بتائے ہیں، کون کون سے؟ ایک تو یہاں پر بتلا دیے کہ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، تو گناہوں سے توبہ کر لینا، دین پر عمل کرنا شروع کر دینا۔ ہر آدمی یہ سوچے، ہر آدمی جائزہ لے، ہر آدمی پرکھے کہ میری زندگی میں نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، گناہوں کی فہرست بنا لی جائے۔ آگے رمضان المبارک آ رہا، رمضان کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو ابھی سے ہم تہیہ کریں، ابھی سے ہم نیت کریں، ابھی سے ہم عزم کریں کہ ہم رمضان المبارک کے اوقات بنائیں گے، اوقات تقسیم کریں گے۔ اتنے وقت میں تلاوت کرنی ہے، اتنے وقت میں نوافل پڑھنے ہیں، اتنے وقت میں درود پاک پڑھنا ہے، اتنے وقت میں دنیا کے کام کرنے ہیں۔ جب ہم ایک ترتیب بنائیں گے، اللہ عمل کرنا آسان فرما دیں گے۔ اور اسی طرح میرے دوستو ہم اپنے گناہوں کی فہرست بنائیں۔ فہرست بنانے کے بعد دیکھیں کہ ان میں بڑے گناہ کون سے ہیں، ان کو اوپر لے آئیے، اور پھر عزم کیجئے، نیت کیجئے، اللہ سے عہد کیجئے، اللہ سے توفیق مانگیے۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہر ہفتے ہم ایک گناہ چھوڑیں گے، ہر ہفتے ہم ایک گناہ چھوڑیں گے، ایک نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور ایک سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں گے۔ تو کیا خیال ہے میرے دوستو، چند ہی مہینوں میں ہماری زندگی پکیزہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو فکر و عمل کی دولت سے نوازے۔